السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 600 سال پہلے چلتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ کی طرف۔ آئیے ہم آپ کے سامنے ایک نہایت ہی تاریخی منظرنامہ پیش کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس ڈاکیومنٹری سے اور اس منظرنامے سے مستفید ہوں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ایک منظرنامے کی طرف میں جا رہا ہوں۔ میں اس وقت قسطنطنیہ کے اندر موجود ہوں اور قسطنطنیہ کے اس دور کے اندر جو 600 سال پرانا جو دور تھا اس دور میں موجود ہوں، اور میں اس مقام پر موجود ہوں کہ جو فتح اور شکست کے درمیان فتح اور شکست کے درمیان تھے۔ تو اس صورتحال سے دو چار تھے، فتح ہوگی یا شکست ہوگی، وہ منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جی شہبار بھائی بتائیے، اب یہ کہاں ہم کھڑے ہیں، پہلے یہ بتائیے۔ اس وقت ہم فزیکلی بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پر سلطان محمد الفاتح کا لشکر کھڑا تھا، جہاں پر وہ سامنے یہ لال جبے میں ملبوس۔ اچھا وہ پہلے دکھاتے ہیں۔ جی۔ سب سے پہلے ہم قسطنطنیہ کی وہ تاریخی اور ناقابل تسخیر دیوار دکھائیں۔ جی اور اس کے بعد الٹے ہاتھ پہ دیوار دکھاتے ہیں۔ جی یہ دیوار ہے، جی یہ دیوار، اس کے بارے میں بتائیے۔ جی، یہ اس دیوار کے 4 حصے تھے۔ سب سے پیچھے والا حصہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ بڑے بڑے برج جو ہیں، یہ سب سے آخری دیوار تھی۔ اس کے بعد یہ اس سے تھوڑا سا آگے ہمیں یہ والی جو دیوار نظر آ رہی ہے، یہ اس کا یہ دوسرا پورشن تھا، اور اس کے بعد یہ تیسرا پورشن تھا جو کہ قد آدم تھا، ایک آدمی کے قد کے جتنا، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک خندق تھی جس کے اندر تیل بھرا ہوتا تھا، جس میں آگ لگا دی جاتی۔ نیچے ہے؟ جی، نیچے کی طرف یہ نیچے ہمارے خندق نظر آ رہی ہے۔ یہ نیچے؟ جی۔ تو یہ اس خندق میں تیل بھر دیتے تھے تاکہ جیسے ہی کوئی لشکر آئے تو اس میں آگ لگا دی جائے۔ تو یہ دیوار ہے جو کہ تقریباً 10-12 کلومیٹر ایک طرف سے چلتی ہے، اور آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ اس کے برج ہی برج ہیں، اور یہ برج آگے تک جاتے جا رہے ہیں، اور تا حد نگاہ جو ہے یہ دیوار ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور یہ اسی طرح سے 4 منزلی دیوار۔ کتنا دور تک ہے یہ تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر ہے۔ یہ سامنے آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں، سارے دور تک حد نگاہ تک یہ دیوار موجود ہے۔ ہم آپ کو اصل دیوار بھی دکھائیں گے۔ جی، اور یہ کیا منظر پیش ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ منظر یہ ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کے مختلف لشکر جو ہیں، وہ چونکہ ایک لشکر جو تھا اس کے کئی حصے تھے، تو مختلف حصے مختلف طریقے سے حملہ آور ہیں۔ کئی گھوڑوں کے لشکر ہیں، کئی پیادوں کے ہیں، کئی توپوں والے ہیں، کئی بندوقوں والے ہیں، مختلف طرح کے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ ایک ٹوٹا ہوا یہ دیکھیے، یہ ریڑھی پڑی ہے۔ یہ ریڑھی جو ہے یہ اس کے نیچے 4 پہیے لگے ہیں، اور باقی کا اس کا سارا سامان جو ہے یہ گرا ہوا ہے اس وقت۔ یہ چونکہ بہت پرانی ہو گئی ہے، بوسیدہ ہو گئی ہے۔ اس کی اصل حالت یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے مینار کھڑا تھا، اور نیچے اس کے 4 پہیے لگے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ جو یہ مینار ہے نا لمبا، یہ لمبا وہ مینار وہ ہے، اس کے نیچے 4 پہیے لگے ہیں، اور اس میں تیر اندازوں کے تیروں سے بچنے کے لیے یہاں پہ فوج کو اندر ریڑھی میں لے گئے، اور جب وہ آخر میں پہنچی تو سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر اس دیوار کو پھلانگ لیا لوگوں نے۔ تو یہ وہ ریڑھی ہے جو کہ جی یہ وہ اوپر سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہاں سے تیر برس رہے ہیں، یہ سب تیر انداز کھڑے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے دیوار کے اوپر تیر انداز کھڑے ہیں، اور نیزے پکڑے ہوئے انہوں نے، اور یہ وہاں سے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ اور وہ دیکھیے وہ تیل میں آگ لگا کر اوپر سے وہ بھی اوپر سے پھینک رہے ہیں۔ دیوار کے اس طرف کون ہے؟ دیوار کے اس طرف عیسائی لوگ ہیں۔ جی ہاں، یہ آرتھوڈاکس کرسچنز کا مرکز تھا۔ اور اس طرف کون ہے؟ جی، اس طرف مسلمان حملہ کر رہے ہیں۔ ہم قسطنطنیہ کے باہر سے اٹیک کر رہے ہیں قسطنطنیہ پہ، اور اس ریڑھی کے اندر سارے وہ لوگ موجود ہیں جو کہ ابھی یہ دیوار پھلانگ کے اس کے اندر جائیں گے اور موت کے منہ میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اور وہ دیکھیے یہ اوپر سے یہ لوگ نکل رہے ہیں، اور یہ نکل کے اب ان لوگوں سے لڑیں گے اور یہاں پر اس دیوار کو خالی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے چلیے۔ یہ اب اس لشکر کے پیچھے والے گھڑ سوار لوگ جو تازہ دم وہاں سے پیچھے سے چلتے ہوئے اب آگے کی طرف آ رہے ہیں، یہ اپنے آگے والے ساتھیوں کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں سے چلتے چلتے ہم لشکر کی کمان کی طرف آ گئے ہیں۔ یہاں سے لشکر کی کمان ہے، یہ لال جبے میں ملبوس جو ہیں یہ سلطان محمد الفاتح ہیں، 19 سالہ نوجوان جو انگلی کے اشارے سے پورے شہر کی فتح جو ہے وہ اس کی کوشش کر رہا ہے۔ جی، یہ لال جبے میں ملبوس یہ صاحب، اور یہ دائیں ہاتھ پر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ ان کے استاد آق شمس الدین، یہ ان کے خواجہ ہیں جو ساتھ میں دعاؤں کے ذریعے اور مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے وہ جوش اور جذبے کی اور احادیث کی اور قرآن کی آیات سنا کر جو ہے وہ مسلمانوں میں جوش اور جذبہ بھر رہے ہیں۔ یہ سامنے ہمارے توپ ہے، اور یہ توپ کے سامنے آپ دیکھتے ہیں یہ ڈھکن ہے، یہ ڈھکن بند کر دیتے ہیں تاکہ گولہ ڈالتے ہوئے لوگوں کو پیچھے سے تیر نہ لگیں، اور پھر گولہ ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر گولہ چلانے کے لیے اس ڈھکن کو دوبارہ کھول دیا جاتا ہے
ابھی ابھی اس توپ نے گولا داغا ہے، اس وجہ سے اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا الٹے ہاتھ پہ چلتے ہیں، ہمیں یہ الٹے ہاتھ پر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مزید توپ میں گولہ بھر رہے ہیں، اور اس کے سامنے یہ دو لوگ جو ہیں یہ اپنے زخمی ساتھی کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ زخمی ساتھی کو ہاتھ سے اٹھا کر لے کے جائیں گے اور ان بیل گاڑیوں میں ڈالیں گے۔ یہ بیل گاڑیاں یہ جو آوازیں ہیں نا، یہ یہاں پر ریکارڈڈ چلائی جاتی ہیں کہ وہ آدمیوں کو لگی ہیں، کہیں سے تیر لگا ہے، اس کی ہائے نکل رہی ہے، اور وہاں وہ بیل گاڑی پہ اس کو ڈال کر پیچھے لے جائیں گے۔ تو یہ بیل گاڑی وہ پیچھے اس درخت کے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہسپتال ہے، یہاں پر ان کی مرہم پٹی کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ان کو آرام کرنے کے لیے ان خیموں میں بھیج دیا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ خیموں میں ہیں وہ انہوں نے نکل کر تازہ دم دستے یہاں بنا رکھے ہیں۔ یہ وہ تازہ دم دستے ہیں جو کہ تیار کھڑے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کبھی بھی جب یہاں سے یہ سامنے والے دستے جو ہیں یہ ان کے زخمی ہو جائیں گے تو وہاں سے تازہ دم دستہ جو ہے وہ دوبارہ سے اٹیک کرے گا اس طرف سے آ کر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف توپیں ہیں۔ ان توپوں کا ایک نمونہ جو ہے یہ ہمارے سامنے اوریجنل بھی موجود ہے، یہ پرانی ہو چکی ہے اس لیے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ یہ وہ توپ تھی جو کہ دنیا کی سب سے بڑی توپ اس وقت سلطان محمد الفاتح نے خود ڈیزائن کر کے اور بلغاریہ کے ایک انجینئر سے اس کو بنوایا تھا، یہاں پر بلایا تھا اس کو اور خاص تنخواہ دے کے اس کو اس کام پہ رکھا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی جائے۔ یہ اتنی بڑی تھی کہ اس کو ریڑے پہ نہیں لادا جا سکتا تھا، اس کو لاد کے لایا جاتا تھا اور پھر زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا تاکہ یہ گولا چلاتے ہوئے پیچھے نہ آئے۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سامنے جو توپ ہے اس کے پیچھے وہ اسی طرح سے زمین میں گاڑ دی گئی ہیں، وہ پیچھے لگا کر کھونٹے لگا کر اس کو باندھا گیا ہے زنجیروں کے ساتھ، ریڑے کے اوپر اس کو نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ پیچھے ہمیں بوسفورس کا منظر نظر آ رہا ہے، یہ وہ کشتی ہیں جو مسلمانوں کی تھیں، بوسفورس تک تو وہ آ گئی تھیں لیکن وہ اندر جو گولڈن ہارن ہے، شاخ زریں جسے کہتے ہیں، وہاں تک نہیں آ سک رہی تھیں۔ تو یہ مسلمانوں نے اس طرح سے خشکی سے حملہ کیا، لیکن چونکہ اس شہر کے پیچھے کی طرف، اس شہر کے عقب میں دو طرف سے دریا لگتا ہے، ایک طرف سے بوسفورس لگتا ہے اور ایک طرف سے جو ہے وہ شاخ زریں لگتی ہے۔ تو شاخ زریں جو ہے وہ اس کے اندر زنجیریں ڈلی تھیں، کچھ دیر بعد انشاءاللہ میں آپ کو نقشہ بھی دکھاؤں گا تو اس میں آپ کو عرض کروں گا۔ ان زنجیروں کی وجہ سے یہ کشتیاں جو ہیں یہ شاخ زریں میں نہیں گھس پاتی تھیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا ایک تازہ دم دستہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یوں چکر لگاتا رہتا ہے، جیسے مسلمانوں کے تازہ دم دستے وہاں سے چکر لگا رہے تھے، وہ تازہ دم دستہ ہے جو کہ آگے آ جاتا اور پھر یہاں سے زخمی وہاں پیچھے چلے جاتے۔ تو اندر ان لوگوں کے تازہ دم دستے جو ہیں وہ پیچھے سے آ جاتے تھے۔ تو پھر سلطان محمد الفاتح نے جو ہے وہ خشکی پہ سے کشتیاں اتار کر شاخ زریں میں بھی اتار دیں، جس کے بعد سے جو ہے وہ ان لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ جی شیخ۔ اچھا جی ناظرین، انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ منظرنامہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ کس جگہ پہ ہے؟ یہ جو جگہ ہے کہاں ہے ترکی کے؟ یہ ترکی میں فاتح نام کا علاقہ ہے، جو کہ پرانا نام اس کا قسطنطینیہ ہے، اب استنبول کا اس علاقے کا نام سلطان محمد الفاتح کے نام سے فاتح رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے توپ کپہ نام کا جو دروازہ ہے، شہر کے دروازوں میں سے توپ کپہ نام کی دو جگہیں ہیں، ایک توپ کپہ سرائے ہے جو محل کا نام ہے، اور ایک توپ کپہ جو کہ دروازے کے شہر کے دروازے کا نام ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے شہر کا، توپ کپہ، اور اس کی مناسبت بھی اس لیے کہ اس دروازے کے اوپر توپیں داغی گئی تھیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کا منظر، زمین کا منظر اور یہ دیواروں کا منظر یہ 3D کی شکل کے اندر ہے۔ ایسا لگے گا کہ بالکل آپ اس 600 سال پرانے اس منظرنامے کی طرف چلے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔